رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، کہ حضرت ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ کے دل میں پوری انسانیت کے لیے تڑپ اور کڑھن ہوتی تھی، آپ کا دل انسانیت کے درد سے روتا تھا، لوگوں کی بے راہ روی دیکھ کر آپ تڑپ جاتے تھے۔ آپ کی فکر مندی، تڑپ اور کڑھن کا گواہ قرآن مجید ہے، جو یہ کہتا ہے کہ لا تذهب نفسك علیہم حسرات، پیغمبر کیا آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو حسرت اور افسوس میں ہلاک کر دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ بحیثیت عالم ہم اس درد کے وارث ہیں، بحیثیت عالم ہم اس تڑپ اور کڑھن کے وارث ہیں۔ اس وقت یہ ملت تاریخ کے جس نازک دور سے گزر رہی ہے، ہم ایک دوراہے پر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم علماء کرام کو آپس میں بیٹھ کر بہت ہی فکر مندی کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی ملت کو کس طرح بچا پائیں گے، ہم کس طرح اپنی ملت کو ان مشکل حالات میں محفوظ رکھ سکیں گے۔ جب ہزاروں ہزار مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہوں اور ہمارے خاندانی نظام کا تانا بانا اس طرح بکھر چکا ہو کہ ماں باپ جنہوں نے قربانی دے کر اپنی اولاد کو پالا پوسا، وہ ماں باپ اپنی بچی کے آگے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ماں بے ہوش ہو کر گر رہی ہے، ماں باپ اپنی بیٹی سے منتیں کر رہے ہیں کہ بیٹی دین و ایمان چھوڑ کر نہ جاؤ، گھر بار وطن چھوڑ کر نہ جاؤ، اپنے بھائیوں بہنوں کی محبتیں چھوڑ کر نہ جاؤ، اور وہ سب کچھ ٹھکرا کر دین و ایمان سے بیگانہ ہو کر اپنے سماج کے لیے ننگ اور عار اور شرم بن کر کسی دوسرے سماج میں پناہ لے رہی ہوں اور صاف کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اسلامی شریعت پسند نہیں ہے، ہمیں نظام مصطفی پسند نہیں ہے، ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر اعتماد نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے دل نہ صرف یہ کہ درد مند ہو جائیں، بلکہ راتوں کی تنہائیوں میں خدا کی بارگاہ میں ہمارے گرم آنسو بہیں، ہمیں دن میں کسی پل چین نہ ہو، ہمارے اندر ایسی فکر مندی آئے کہ ہم ملت کو بچانے کے لیے، ہمہ جہتی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب ہم روایتی گفتگو کر کے گزر جائیں، یہ وقت ایسا بھی نہیں ہے کہ جب ہم صرف جوش اور جذبے کی گفتگو کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہمیں زمینی سطح پر محنت کرنی ہوگی، ایک ایک شخص کو اور بطور خاص علماء کرام کو اپنے دل کے اندر وہ درد پیدا کرنا ہوگا، جو درد راستہ بتاتا ہے، جو درد رات کو بے چین رکھتا ہے، جو درد دن کے اجالے میں انسان کو محنت کے لیے آمادہ کرتا ہے، جو درد خلوت قدوں سے نکال کر انسان کو میدان عمل میں لاتا ہے۔ اس درد اور تڑپ کے بغیر آپ اپنے آپ کو وارث انبیاء نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمیں وراثت انبیاء حاصل ہے، تو وراثت میں صرف حقوق نہیں آتے، ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ وراثت میں صرف اعزاز نہیں حاصل ہوتا، وراثت میں انسان کے اوپر فرائض بھی عائد ہوتے ہیں۔ اگر ہم وراثت انبیاء کے مدعی ہیں، یا ہمیں یہ اعزاز بخشا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء،
اور یقیناً یہ تاج اعزاز ہمارے سروں کی زینت ہے، تو ہمیں یہ بھی محسوس کرنا ہوگا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں، ہم اصلاح کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم تحفظ ایمان کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم ملت کو متحد کرنے کی کتنی کوششیں کر رہے ہیں، ہم دشمنوں اور حریفوں کے مقابلے کے لیے کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جب یہ طے کیا جا چکا کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، جب یہ طے کیا جا چکا کہ خوف و ہراس ملک کے ایک ایک صاحب ایمان کے دل میں داخل کرنا ہے، جب یہ طے کیا جا چکا کہ مقدسات اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا ہے، جب ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ تری پورا کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کا زہر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگوں پر حملہ کرنے کے بعد، ان کی جان لینے کے بعد ان کی لاش پر رقص کر رہے ہیں، تو وہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نارمل حالات کی طرح جلسے کریں، نارمل حالات کی طرح گفتگو کریں، وہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم سب متحد ہو کر، یکجٹ ہو کر، اپنے اندر فکر مندی کی مشعل روشن کر کے اس طور پر گفتگو کریں کہ ہمارے ہر جملے سے درد جھلکے، ہماری ہر گفتگو ایسی ہو کہ جو لوگوں کو صحیح راہ کی طرف لانے والی ہو، تحفظ دین و شریعت کے لیے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ ہم رات کی تنہائیوں میں بھی اور دن کے اجالوں میں بھی اپنی ملت کے تحفظ کے لیے اور اپنے دین اور اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں۔